اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنت بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ کفار بار بار اپنے پیغمبروں سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو، جس سے ڈراتے ہو، اس کو لے آؤ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس عذاب اور جہنم کا کچھ باتیں بیان کی ہیں، اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا کہ وَاسْتَفْتَحُوا، اور یہ چاہ رہے تھے، فیصلہ چاہ رہے تھے یہ لوگ، فیصلہ ہو جائے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، چنانچہ ہر سرکش اور ضدی جو ہے فرمایا وہ برباد ہوا۔ یعنی چاہے تو دنیا میں برباد ہوا، آخرت میں برباد تو ہو گئی، یعنی اگر دنیا کے اندر برباد نہیں ہوا تو آخرت میں تو بہرحال برباد ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں اکثر جگہ یہ عذاب کا جو واقعہ یا عذاب کی جو بیان کی گئی ہے، اس کے لیے سرکش کا لفظ آتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ سے بغاوت کر کے، اللہ سے سرکشی اختیار کر کے زندگی گزارے، جو شیطان کو اپنا مرجع اور ماوا اور آقا اور مولا مان لے، تو وہ اللہ سے سرکشی ہے۔ فرمایا من ورائہم جہنم، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پیچھے جہنم ہوگی۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو جو پانی پلایا جائے گا وہ پیپ کا پانی ہوگا۔ يَتَجَرَّعُهُ، اور وہ بھی ان کو گھونٹ گھونٹ دیا جائے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور ان کے گلے میں اٹکے گا، گلے سے اترے گا نہیں۔ پیاس لگی ہوگی، پیاس ہوگی، طلب ہوگی، لیکن گلے سے نہیں اترے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے موت جو ہے ان کے ارد گرد پھر رہی ہوگی، آئے گی ان کی طرف۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مر نہیں سکیں گے۔ یعنی قیامت میں جو دوزخی جو ہیں وہ اس بات کی تمنا کریں گے کاش موت ہی آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے، زندگی بھی مرنے سے بدتر، اور موت جو ہے وہ آئے گی نہیں، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ وما هو بمیت، وہ مر نہیں سکیں گے۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، فرمایا اس کے علاوہ جو ہے ایک بڑا ہی غلیظ قسم کا، دردناک اور خوفناک قسم کا عذاب بھی ان کا منتظر ہوگا۔ یعنی ہر عذاب کے بعد ایک نیا عذاب ان کا منتظر ہوگا۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم جہنمیوں کی جسم کی کھال کو بدلتے رہیں گے۔ یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ ہمارے جسم کی کھال کے اندر جو احساسات اس کے اندر ہیں، یعنی اگر یہ کھال اتار دی جائے پھر انسان کو کوئی احساس نہیں ہوگا، چاہے اس کو ذبح کر دی جائے، آگ لگا دی جائے، سارے احساسات کھال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس اللہ نے فرمایا کہ کھال کو ہم دوبارہ بدلتے رہیں گے تاکہ ان کو عذاب جو ہے وہ محسوس ہو، ان کو پتہ چلے کہ عذاب کیا ہوتا ہے، ورنہ اگر کھال نہ ہو تو پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، میں جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اپنے رب سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزاری، اعمالہم کرماد اشتدت، ان کے اعمال جو دنیا کے اندر ہوں گے ان کی مثال ایک راکھ کی طرح ہوگی، جو خاک ہوتی ہے، ایک راکھ ہوتی ہے چولہے کی، بِالرِّیحِ فِی یومٍ عاصف، جس کو ایک آندھی کے دن بڑی شدید ہوا اڑا کے لے جائے۔
راہ کی کیا حیثیت ہے؟ آندھی آئے گی اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ فرمایا اسی طرح ان کے اعمال میں آخرت میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں ان کے اعمال راکھ کی مانند ہوں گے، اس کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور فرمایا جو کچھ یہ کما کے لائیں گے وہاں کچھ بھی نہیں پائیں گے، خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور فرمایا یہ ہے حقیقی گمراہی، ضلالت جس کے اندر وہ جا پڑیں گے۔ ایک شخص نے کہا کہ دیکھیں جی یہ کفار جو ہیں، مشرکین جو ہیں، یہ بھی تو بڑے بڑے فلاحی کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، ان کو ان کا اجر کیوں نہیں ملے گا؟ کاموں کے اجر ملنے کے لیے ضروری ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کا بن کر زندگی گزاری ہو، تو پھر ہے قیامت میں اللہ انسانوں کو کہیں گے کہ کل تو نے جس کے لیے جو عمل کیا تھا آج اس کا بدلہ بھی اس سے لے لے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کو تو پتہ ہے نا اس کا یہ عمل میرے لیے ہے کہ نہیں۔ ہر اس عمل کا بدلہ اللہ سے ملے گا جو انسانوں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو۔ اگر کسی اور کی رضامندی، کسی اور کی خوشی مقصود ہوگی تو قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ آج اس کا بدلہ بھی اسی سے لے جا کے۔ تو اس میں انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ایک عالم نے کہ دیکھے ایک انسان جو ہے، اس کی شادی ہو، اس کی بیوی ہو اور بڑی اچھی ہو، فرما بردار ہو، خوبصورت ہو، سلیقہ شعار ہو، ہر خوبی اس کے اندر موجود ہو، لیکن اس کے اندر ایک نقص، صرف ایک، وہ نقص یہ ہو کہ وہ کہے اپنے خاوند سے کبھی کبھی کسی اور مرد کے پاس بھی جاؤں۔ تو کہتے وہ کیا کہے گا، خاوند کیا کہے گا، تیری یہ ایک نقص ایسا ہے جس نے تیری ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی ایک نقص، تیرے ایک عیب ایسا ہے تیری ساری خوبیوں پر پانی پھر جائے گا۔ میں اسی طرح شرک کی مثال ہے، شرک انسان کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دے گا، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے اعمال کیے ہوں، پہاڑوں جیسے کیوں نہ ہوں، ان کا اجر دنیا کے اندر اللہ اس کو دے دیں گے، لیکن آخر میں فرمایا وہ راکھ کی مانند ہو جائیں گے، کرامات نشتد، راکھ کی مانند جن کو ہوا اڑا کے لے جائے، اس کی کوئی وہاں پہ حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر عمل کے اندر اللہ کی نیت، اپنی نیتوں کو خالص رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں علم تر لا یقدرون مما کسبوا علی شیء علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، فرمایا یہ لوگ جانتے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین جو ہے حق کے ساتھ پیدا کیے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو ان کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ کے لیے کوئی، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اللہ کے لیے اگر عمل کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ کوئی اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ چاہے تو پوری مخلوق کو ختم کر کے آن کی آن کے اندر ایک نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، میں اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اب اللہ قیامت کے دن اللہ کے روز سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے۔ فقال الضعفاء للذین استكبروا، تو جو دنیا کے اندر جو کمزور تھے، ضعیف تھے، جنہوں نے اپنے سے بڑوں کی پیروی کی تھی، وہ ان کو کہیں گے، یعنی کمزور لوگ ضعیف بڑے لوگوں کو کہیں گے، انا کنا لکم تبعا، دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری باتیں مانتے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا آج تم اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا لو گے؟ دنیا میں ہم نے تمہاری مان کے زندگی بسر کی، تو آج تم اللہ کے عذاب سے بچا لو ہمیں۔ وہ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ لوگ کہیں گے جو بڑے جن کے پیچھے چلتے تھے، وہ لوگ کہیں گے اگر ہمیں عقل ہوتی تو ہم تمہیں بھی عقل دے دیتے، ہمیں اصل میں عقل نہیں تھی، دنیا میں ہم تو خود گمراہ تھے، اب تمہیں ہم کیا بچائیں گے، یہاں ہم تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ سوا، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان جس کے پیچھے چلے دیکھے کہ وہ اصل حق پر ہے کہ نہیں ہے، ورنہ آخرت میں نقصان ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور وہ کچھ بھی وہاں پہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اس دن برابر ہوگا ان سب کے لیے، چاہے یہ چیخو پکار کریں یا صبر کریں، ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وقال الشیطان، اب ان سب کا جو بڑا ہے شیطان، وہ بھی کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر، میں جب معاملہ بالکل نپٹ جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، وقال الشیطان، اس وقت شیطان کہے گا
ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگوں دیکھ لو اللہ کا وعدہ حق تھا، اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہی وعدہ اصل میں سچا تھا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے وہ میں نے تو اس کے خلاف کیا ہے، وہ تو جھوٹے وعدے تھے، غلط وعدے تھے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، اور فرمایا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ بڑی اہم آیت ہے، ذرا اس پہ ہمیشہ غور رکھیے۔ شیطان کیا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ شیطان کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، زبردستی نہیں تھی، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تم کو دعوت دیتا، میں نے دعوت دی تمہیں، ایک بات تمہارے دل میں ڈالی، ایک دعوت بات سمجھائی، فاستجبتم لی، تم نے اس کو قبول کر لیا، میں نے زبردستی نہیں کی تم سے، میرا تمہارے پاس زور نہیں تھا، زبردستی۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ انسان سے زبردستی کام کروا سکے۔ شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، ذہن کے اندر ایک بس بات داخل کرنا، آئیڈیا دینا ہے، اس پر عمل انسان خود کرتا ہے۔ تو یہی شیطان اس دن کہے گا سارے جہنمیوں کو، جہنمی سارے اس لیے یہ ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، تمہاری بات مان کر ہم یہاں پہنچے، اب تم بچاؤ ہمیں۔ تو کہے میری بات کیا مانی، تو میں نے کوئی زبردستی کہا تم سے، میں نے کوئی زور کیا تم پر، کچھ بھی نہیں، میں نے تو ایک دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے خود اس پر عمل کیا، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کرو، تم نے خود اپنی مرضی سے بات کو مانا تھا، میں نے تو بس ایک آئیڈیا دے کے پیچھے ہٹ گیا، تم نے خود اس پر عمل کیا، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں آج تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور اس سے پہلے دنیا میں تم نے مجھے جو شریک اللہ کا بنایا میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، بالکل اپنا عذاب خود بھگتو، ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور فرمایا ظالموں کے لیے ایسا ہی دردناک عذاب ہے۔ اچھا اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ ساری آیتیں براہ راست تو کافروں کے لیے ہیں، کفار کو خطاب ہے، لیکن کفر کا یا شرک کا جتنا فیصد حصہ ہمارے اندر ہوگا اتنے فیصد ہی ہمیں بھی مخاطب ہے۔ قرآن کا مقصد تو یہ ہے نا ہمیں سب باتیں سنانے کا، کفر کا جتنا حصہ یا شرک کا جتنا حصہ ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں ہوگا، اتنا فیصد یہ جہنم کا عذاب اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جہنم کی آواز بھی نہ آئے، جہنم کی ہوا بھی نہ لگے، اور اللہ بغیر اس کے ہمیں جنت میں بھیج دے، ورنہ اگر اتنے فیصد ہونا پڑا تو وہ بھی جانے کتنے لاکھوں کروڑوں سال ہوگا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔